نے بیٹا بنایا ہوا تھا۔ کفار و منافقین نے اللہ کے نبی پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، زید ابن حارثہ کے حضور حقیقی باپ نہیں، وہ مجازن تھے۔ اس لیے حضور علیہ تحیت و ثنا نے اگر حضرت زید ابن حارثہ کی زوجہ کے ساتھ نکاح کر لیا تو یہ کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور اگلی جو بات اللہ نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنی لارب کتاب کے اندر بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دیا، اور ہم نے دین کو بطور اسلام بھی آپ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اب اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، اس دین کے اندر کوئی نہ کوئی گنجائش، کوئی کمی، کوئی کجی باقی رہ جاتی تاکہ بعد میں آنے والا نبی اس کمی کو پورا فرماتا۔ لہذا قرآن کی یہ بات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور کے آ جانے کے بعد دین بھی مکمل ہو چکا ہے اور ختم نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیسری آیت مبارکہ ختم نبوت کے حوالے سے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب تم اعلان کر دو میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے مبعوث ہوا ہوں۔ جبکہ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی رسالت محدود علاقوں کے لیے تھی، کوئی کسی علاقے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی محلے کے لیے، کسی گلی کے لیے، بلکہ ایک ایک قریہ کے لیے اللہ نے 3 نبی مبعوث فرمائے۔ لیکن کیونکہ پتا تھا کہ ابھی حضور کی ولادت باقی ہے، حضور نے بعد میں آنا ہے، تبھی ان کی رسالت کو محدود رکھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو حضور کی رسالت کا عام اعلان فرما دیا کہ حضور کسی شہر کے لیے، کسی قریہ کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی بستی کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ اور جب حضور کو ساری کائنات کے لیے اللہ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا تو اس سے یہ بات واضح اور یا ہوتی ہے کہ حضور کے آنے پر پھر ختم نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو گیا۔ اگر حضور کے بعد اگر کوئی آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ آنے کی گنجائش باقی ہے، نہ قیامت تک کسی نبی کی ضرورت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے حضور کی ختم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ اعلان فرما دو کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، جب گنجائش باقی ہوتی یا کسی آنے کا امکان ہوتا تو حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے نامبعوث ہوتے۔ اس لیے یہ تمام کی تمام آیات جو ہے یہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کوئی آ سکتا ہے، اور نہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اب 5 یا 6 حدیثیں سنیے گا حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، حضور علیہ تحیت و ثنا نے یہ بات ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک محل تیار کرتا ہے، ایک گھر بناتا ہے، اس کا گھر بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن وہ آدمی ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ آگے اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، کہتے ہیں گھر تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن کونے پہ جو اینٹ ہے یہ کیوں چھوڑ دی گئی؟
حضور نے مثال دے کر بات کو واضح فرمایا. حضور نے فرمایا صحابہ اسی طرح میں قصر نبوت ہوں، اور جو کونے پہ اینٹ باقی رہتی تھی قصر نبوت کی اس اینٹ کو آ کر میں نے محمد عربی نے مکمل فرما دیا، اور میرے آنے پر جو قصر نبوت تھا وہ مکمل ہو گیا. اب میرے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. اس لیے حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا نے یہ عظیم مثال دے کے اس بات کو واضح فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خوبصورت ترین گھر بناتا ہے لیکن کونے کے اندر ایک